لگی، ذرے ذرے سے صدائے باز گشت آنے لگی، اور کیا ہوتا اثر شکیل تیری تقریر کا۔ محترم سامعین، ابھی پڑھا جانے والا مقالہ جس کا عنوان کذاب شکیل بن حنیف تھا، جو آج کل کا نیا ابھرا ہوا فتنہ ہے جس میں بہت سے لوگ پھنس گئے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ تعارف سے اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی جتنی لائیو دیکھنے سے آتی ہے۔ تب شکیل بن حنیف کے فتنے پر نمونے کے طور پر مکالمہ پیش کرتے ہیں تاکہ دلائل اور اس کے جوابات اوقاف نفس ہو جاوے۔ تو سنیے، جس کی نوعیت کچھ اس طرح ہے کہ ایک شکیل بن حنیف کا مرید ہے جو اپنے شیخ کے مشن کی دعوت دینے کے لیے نکلا ہے۔ اچانک راستے میں ایک اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے جو علم دین سے ناواقف ہے، اور شکیل بن حنیف کا مرید احادیث کی غلط تعویلات کرتا ہے، تو اسٹوڈنٹ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کے شیخ سے بیعت ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ رفعتاً وہاں سے دو طالب علموں کا گزر ہوتا ہے جو ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں، تو ان کو احادیث کی روشنی میں سمجھاتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کے دونوں اپنی پچھلی باتوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو لیجیے میں اس کی دعوت دیتا ہوں ہیبت اللہ، ریحان اور طالب حسن اور حسین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دوست، کیا نام ہے تمہارا؟ جناب، میرا نام ریحان ہے۔ واہ، کیا بڑھیا نام ہے۔ اچھا، کیا کام کرتے ہو؟ میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، جو کہ دہلی میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، پڑھتے رہو بڑھتے رہو۔ اچھا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تھی وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جو فی الحال مہاراشٹر میں تشریف فرما ہے۔ اچھا، آ چکے؟ افسوس، مجھے تو کسی نے ان کے بارے میں بتلایا ہی نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسی جمعہ کو ہمارے مولانا صاحب نے بیان کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ امام مہدی تو دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جبکہ ان سے پہلے کسی خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہوگا، اور ابھی تک تو کسی خلیفہ کے انتقال کی خبر سنی ہی نہیں۔ ہاں ہوا ہے نا، سن عیسوی 1995 میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا، لہٰذا ان کے بعد ہمارے حضرت شکیل بن حنیف دامن برکاتہم العالیہ کا مہدی اور مسیح کی صورت میں ظہور ہوا ہے۔ اچھا، تو مطلب حضرت ہی مہدی اور عیسیٰ ہے، تو ٹھیک ہے، میں بھی انشاءاللہ حضرت سے منسلک ہو جاؤں گا۔ ارے دوست، کیا گپ شپ چل رہی ہے؟ منسلک کی باتیں ہو رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ ارے یار، آپ نے سنا نہیں؟ مہدی اور عیسیٰ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آپ بھی چلو، ہم حضرت کے دستے مبارک پر بیعت کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کس نے بتایا؟ ہمارے اس بھائی جان نے بتایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ شکیل بن حنیف وہ حضرت مہدی ہے، جبکہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 میں روایت ہے، یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اور ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588، نیز حاکم اور مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ آپ کے حضرت کا نام تو شکیل ہے اور ان کے والد کا نام تو حنیف ہے۔ ارے یار، تم حدیث کا مطلب سمجھے ہی نہیں ہو۔ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، یعنی محمد سے شروع ہوگا، یعنی محمد شکیل، اور والد کے نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صفاتی نام یعنی حنیف مراد ہے۔ اگر حدیث کا یہی مطلب مراد لیا جائے تو ضرور ہندوستان میں ہی لاکھوں مہدی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں اکثر مسلمان اپنا نام محمد سے شروع کرتے ہیں اور والد کا نام بھی حضور کے کسی نہ کسی دادا کے ساتھ مل ہی جائے گا، جیسے محمد حسن بن اسماعیل کالیڈا، محمد جاوید بن ابراہیم رسول پوری۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی تعویل بودی ہے۔ شکیل بن حنیف کے مہدی نہ ہونے کی ایک اور دلیل ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 میں روایت ہے، المہدی من عطرتی ہوا من ولد فاطمہ۔ اسی طرح ترمذی شریف مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے
کہ حضرت مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، جبکہ آپ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہی ہے، لیکن چونکہ آج کل خاندان کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مہدی کا نسب نامہ بتلایا ہے تو ان کا نسب نامہ محفوظ رہنا ضروری ہے، اور اس کا تو نسب نامہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ اس کے مہدی کذاب ہونے کی بین دلیل ہے۔ ریکارڈ کی باتیں چھوڑو، شکیل بن حنیف کے مہدی نہ ہونے کی تیسری دلیل ابو داؤد شریف کی روایت میں صراحت کے ساتھ منقول ہے، رجل من اہل المدینہ، کہ حضرت مہدی مدینۃ المنورہ کے باشندے ہوں گے، اور آپ کے حضرت مدینۃ المنورہ کے باشندے نہیں ہیں۔ ارے یار، لغت کا علم بھی تو رکھا کرو۔ حدیث میں المدینہ سے خاص مدینہ منورہ مراد نہیں ہے، بلکہ مدینے کا عام معنی یعنی شہر مراد ہے، اور وہ دہلی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، باتفاق علماء اس حدیث میں مدینہ سے مراد مدینۃ المنورہ ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دار الہجرت ہے، جبکہ تم اس حدیث میں مدینہ سے دہلی مراد لیتے ہو۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تب بھی تمہاری دال گلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا حضرت دہلی کا نہیں ہے، دربھنگا کا باشندہ ہے، تو اس سے دہلی مراد لینے کی کیا دلیل؟ شکیل کے کذاب ہونے کی ایک اور دلیل مسلم شریف اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ظہور مہدی سے پہلے دریائے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے 3 شہزادے لڑیں گے، اور اس پر ایسی جنگ ہوگی کہ ان میں سے 99% شرکا وہی کٹ مریں گے، جبکہ ایسا واقعہ تو ابھی تک رونما نہیں ہوا۔ ہاں، کیوں نہیں، یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، آپ نہ جانے تو ہم کیا کریں۔ حدیث میں خزانے سے مراد مرکز نظام الدین کی سربراہی ہے، اور جنگ لڑنے والے شہزادوں کے مصداق مولانا اظہار الحسن کاندلوی، مولانا محمد زبیر صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب ہے۔ سنو 120 کی کیپسول دے دی ہے۔ استغفر اللہ۔ شکیل کتنے دلیری کے ساتھ آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے۔ حدیث میں اقتتال کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے باہم کٹ مرنا۔ دوسری روایت کے مطابق جنگ میں 99% شرکا وہی کٹ مریں گے۔ اب بتائیے، حضرت جی کے بعد جب مرکز میں عمارت پر غور و خوض ہوا اس میں کتنی تلواریں چلی، باہم کتنا خون ہوا، مقتولین کی تعداد کیا رہی؟ کیا ان سوالات کا جواب قیامت تک دے سکتے ہو؟ زبان کی عیاری تو دیکھیے، ظالم کس خوبصورتی سے مذکورہ علماء کرام کو اقتدار کا خواہاں، مال و دولت کا حریص اور مفاد پرست ثابت کر رہا ہے۔ خدا سے ڈرو۔ شکیل کے کذاب ہونے کی ایک اور دلیل ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589 میں روایت ہے کہ حضرت مہدی اپنے لیے خلافت کو ناپسند کریں گے اور خلیفہ بننے سے بچنے کے لیے مدینۃ المنورہ سے مکہ آ جائیں گے، جبکہ شکیل کا مکہ اور مدینہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اب تو تشفی ہو گئی ہوگی شکیل کے مہدی نہ ہونے پر، اور نہ ہوئی ہو تو اور سنو، مسند احمد اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت مہدی لوگوں کی اصرار کرنے پر سب سے پہلی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کریں گے، جبکہ شکیل نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ لکشمی نگر دہلی میں کیا اور وہاں برسوں سے بیعت کر رہا ہے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کی زیارت سے محروم ہے۔ ایک اور دلیل، حضرت مہدی تمام فتوحات کو انجام دے کر صرف 7 یا 9 سال کے بعد انتقال فرما جائیں گے، جبکہ شکیل اپنے دعوے کے 15 سال کے بعد بھی زندہ ہے اور 2033 سے اس کا مرنے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ جناب، اب تو کھوپڑی شریف میں اتر چکا ہوگا کہ شکیل بن حنیف مہدی نہیں ہے، اور دھیان سے سنو، عیسیٰ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح کا نام تو عیسیٰ ہے اور جبکہ اس کذاب کا نام تو شکیل ہے۔ حضرت عیسیٰ کے والد محترم نہیں تھے اور جبکہ اس کا باپ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بنی اسرائیل ہے اور شکیل کا اس خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل یعنی بائبل نازل ہوئی، کیا شکیل کو اصلی انجیل یاد ہے اور کبھی خواب میں بھی دیکھی ہے بات کرتا ہے؟ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کو فتح کر کے صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کا بھی نام و نشان مٹا دیں گے، اور شکیل کے دعوے پر مدت گزر گئی لیکن وہ آج تک لکشمی نگر اور پڈے گاؤں کو بھی فتح نہ کر سکا، اور خنزیر کا تو کیا کہنا، الامان والحفیظ سیل کے سیل لگے ہوئے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دولت کی فراوانی ہوگی، قلوب خلوص و محبت سے پور ہوں گے، صلاح و تقوی کی بنا پر لوگ سونے چاندی کے انبار پر 2 رکعت پڑھنے کو ترجیح دیں گے، جبکہ شکیل کے زمانے میں دولت کا کال پڑا ہوا ہے، دلوں میں نفاق و عداوت بھری ہوئی ہے، لوگ مال و دولت کے خاطر اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، جس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ایسا تو نہ دیکھنے میں آیا ہے اور نہ سننے میں آیا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، کہ اس سے مراد امریکہ اور فرانس ہے، اور کافر بھی لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کا اور فرانس کا فر ملا کر ہوا کافر۔ ارے پگلے، یہ سب علامتیں انسان کی ہے، نہ کہ کسی ملک اور حکومت کی، اس لیے دجال انسان ہی ہوگا، نہ کہ امریکہ اور فرانس۔ اور صحیح احادیث میں دجال کا انسان ہونا صراحت کے ساتھ بھی آیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جزیرے پر دجال سے ملے، جو کہ ایک شخص تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ اس حدیث پاک میں دجال کو آدمی اور انسان کے لفظ سے ہی بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دجال انسان ہی ہوگا، نہ کہ ملک اور حکومت۔ اس لیے شکیل بن حریف اور اس کے ماننے والوں کا دجال سے امریکہ اور فرانس مراد لینا حدیث پاک کے لفظ کے بالکل خلاف ہے، کھلا دجل اور تلبیس ہے۔ ان آیات اور روایات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شکیل بن حنیف نہ مہدی ہے اور نہ عیسیٰ ہے۔ مزید برآں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مہدی الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ بھی الگ شخصیت ہے۔ او مولانا صاحب، ابن ماجہ پڑھی ہے یا سوئے ہو؟ ابن ماجہ کی روایت میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک ہی شخصیت ہے۔ ابن ماجہ باب شدت الزبان صفحہ نمبر 292، عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزداد الامر الا شدة ولا الدنيا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا المهدي الا عیسی بن مریم۔ تو اس حدیث میں ایک جملہ آیا ہے للمہدی الا عیسی بن مریم، مطلب مہدی ہی عیسیٰ ہے اور عیسیٰ ہی مہدی ہے۔ حضرت میں نہیں سویا تھا، آپ سوئے تھے۔ تمہارے استاد نے تشریح کی ہوگی کہ محدثین اکرام نے اس پوری حدیث میں لفظ لا مہدی الا عیسی بن مریم کے جملے کو منکر قرار دیا ہے۔ علامہ شوکانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منکر کہتے ہوئے قادیانی فرقے کی تردید کی ہے۔ اور اگر بالفرض و تقدیر بالکل آخری مرحلے میں اس حدیث کو انتہائی آخری درجے کی صحیح حدیث مان بھی لیا جائے تو اس حدیث سے ایسے معنی و مفہوم مراد لینا زیادہ بہتر اور مفید ہوگا، جس سے اس باب میں دوسری اعلیٰ درجے کی صحیح اور صریح احادیث کا انکار یا مخالفت لازم نہ آئے۔ اس لحاظ سے حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ یہاں لفظ مہدی سے اصطلاحی معنی میں کوئی شخصیت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ اپنے لغوی معنی یعنی ہدایت یافتہ میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے عین قریب زمانے میں جبکہ گمراہی اور ضلالت اور بے دینی بہت زیادہ ہوگی، اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی اعلیٰ درجے کی ہدایت یافتہ ہوگی، یہاں تک کہ خود حضرت مہدی اپنی اصطلاحی معنی میں ایک مستقل الگ شخصیت ہوں گے۔ ہدایت یافتہ ہونے میں ان کا رتبہ حضرت عیسیٰ سے کم ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، یہ تو بتاؤ، حضرت مہدی سے پہلے خلیفہ کا انتقال ہونے والا ہے، شکیل کہتا ہے کہ اس سے مراد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کذاب شکیل بن حنیف کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ خلیفہ شریعت کی زبان میں اس حاکم کو کہتے ہیں جو اسلامی نظام کا والی ہوتا ہے، اور جبکہ مولانا تو صرف ایک جماعت کے امیر تھے، حاکم بھی نہیں تھے، بلکہ وہ تو مشورے سے کام کرتے تھے۔ اچھا ہوا مولانا آپ لوگ آ گئے، ورنہ میں بیعت کر لیتا اور اپنی زندگی کو برباد کر دیتا۔ شکریہ، ماشاء اللہ، آپ کی باتوں سے مجھے بھی انشراح ہو گیا شکیل بن حنیف کے کذاب ہونے پر۔ میں اب بھی اس سے بیعت توڑ کر کسی صحیح مسلک کے عالم سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتا ہوں اور ماضی کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے اور پورے امت مسلمہ کی ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔